بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 15 to 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور اگر خواتین اگر وہ بے حیائی پر آئیں، یعنی عورتیں اگر بے حیائی پر آئے تمہاری بیویوں میں سے، پھر گواہ بنا لو تم ان پر 4 گواہ تم میں سے. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو روکے رکھو ایسی عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان کا معاملہ موت، یا نکالے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ. آیت نمبر 16. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان اللہ کان توابا رحیما. اور جو 2 شخص وہ اگر بے حیائی کرے، بدکاری کرے تم میں سے، تو سزا دو ان دونوں کو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور دونوں سدھر جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو نظر انداز کرو ان دونوں کو، یعنی ان سے لیٹ گو کرو. بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرتے والا اور رحم کرنے والا. آیت نمبر 17. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. در حقیقت توبہ تو قبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی جو وہ عمل کر بیٹھیں برا نادانی کی وجہ سے، پھر وہ پلٹ جائے قریب ہی، یعنی جلدی سے توبہ کر لے، تو یہی لوگ ہیں اللہ متوجہ ہوگا ان پر، اور ہے اللہ علم والا اور حکمت والا. آیت نمبر 18. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور نہیں توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہی رہتے ہیں برے،
یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی کو موت تو وہ کہتا ہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی اور نافرمانی کی حالت میں مر جاتے ہیں، دم توڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ کہ اب تک جو آیتیں تھی اس میں بھی ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کو دنیا میں کیا حقوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، کیا اسٹیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، وہ ہم نے دیکھا۔ آگے بھی آگے کی آیتیں یقین کریے کہ پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوگا آپ کو کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عورتوں کی بہت فکر ہے۔ اور دیکھیے عورت کے پاس اس کی جو ہے وہ اگر سب سے قیمتی چیز دیکھی جائے، آپ بتائیے ذرا عورت کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے۔ اس کی عزت۔ اس کی عزت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مال کی ہی نہیں بلکہ عزت کے بارے میں بھی یہاں پر بہت ہی یعنی کہ ایک دم کلیئرلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ایک عورت کی عزت جو ہوتی ہے، اس کی عصمت جو ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے بلا وجہ کوئی بھی جو ہے وہ عورتوں کی عزت کو یوں ہی یہاں وہاں نہ اچھالے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایٹیکیٹس بتائے ہیں۔ اب وہ ایٹیکیٹس کیا ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 15 میں ہم دیکھتے ہیں۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور وہ عورتیں جو بے حیائی پر آ جائیں تمہاری بیویوں میں سے۔ اب کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں، تو دیکھیے کہ خیر یہ چیزیں بہت عام تھی کہ کوئی کسی کی بھی بیوی سے شادی کر لیتا تھا، نکاح کر لیتا تھا، کوئی یعنی بغیر نکاح کے بھی جو ہے عورتیں رکھتے تھے، یعنی سب دور جہالیت کی باتیں دیکھیے یہ۔ دین اسلام جب آیا، دین اسلام غالب ہوا، اس کے بعد عورتوں کو جو حقوق دیے گئے، اس کے بعد عورتوں کو جو حقوق دیے گئے تو اس پر عورتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب ایسی عورتیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے بہت ساری آیتیں آئیں گی کہ کس کو کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے۔ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی عورتوں پر بلا وجہ الزام لگاتا ہے تو کتنے گواہ آنا چاہیے، اور اگر وہ گواہی دیتے تو کیا کیا سزا ملنی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیے بات جہاں پر جو ہے ایسے سزا کی آئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف عورتوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے سماج میں عورت اگر برا کام کرتی تو اس کو سزا تو دے دیتے، لیکن مرد کتنا بھی برا کام کرتے رہے تو سماج والے اس کو اور جو ہمت بڑھاتے ہیں اس کی، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، بہت ہی الگ ہے۔ تو ایسی عورتیں جو تمہاری بیویوں میں سے اگر وہ بے حیائی پر آ جائے، بے حیائی اگر وہ کر رہی ہیں، کسی غیر مرد سے تعلقات کر رہی ہیں، فَاسْتَشْهِدُوا، پھر گواہ کر لو تم ان پر۔ کتنے گواہ؟ دیکھیے ایک گواہ نہیں، کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ کر لو تم۔ پھر اگر وہ سب گواہی دے دیں تو روکے رکھو ایسی عورتوں کو گھروں میں۔ دیکھیے دھیان دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی خوبصورتی پر دھیان دیجیے کہ یہاں پر بالکل یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ایسے کیسز میں اگر تمہارے گھر کی عورتیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو، یا گھر سے نکال دو، یا کچھ بھی کر دو۔ نہیں، کیا حکم جلوہ نے؟ اگر تمہاری بیوی کہیں بے حیائی کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کا پہلے 4 گواہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مرد ہوتے نا عورتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ نعوذ باللہ الزام لگا کے کہ بھائی اس سے میرا پیچھا چھوٹے۔ نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ ہاں اگر وہ لوگ ہیں نا 4 گواہ، اگر 4 لوگوں نے اس چیز کی گواہی دے دی کہ ہاں اس عورت نے کوئی بے حیائی کی ہے، اس عورت نے کوئی بے حیائی کی ہے، ایسے 4 لوگ اگر گواہی دے دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ایسی عورتوں کو روک کر رکھو یہاں تک کہ ان کا جو ہے وہ دن پورا نہ ہو جائے، مطلب ان کی موت نہ آ جائے۔ یتوفاہن الموت، کہ جب تک کہ ان کو موت نہ آ جائے جب تک ان کو روکے رکھو۔
آپ ایک بات سوچیے کتنا مشکل کام ہے. ایک مرد اس کو پتا ہے کہ اس کی عورت کوئی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا رشتہ بہت خوبصورت بنایا ہے. کیونکہ زیادہ تر دیکھیے کہ یہ چیزیں دیکھی گئی ہے کہ کبھی کبھی دیکھیے کہ عورت کو اگر اس کا شوہر توجہ نہیں دیتا ہے تو عورتیں جو ہے وہ بیکار کام کرتی ہیں. اگر وہ شوہر اس کی ساری ڈیزائر کو پوری کرے، چاہے وہ اس کے مطلب انٹرنلی ہو ایکسٹرنلی ہو، یعنی جسمانی خواہشات ہو، اس کی ذہنی خواہشات ہو، ساری خواہشات اگر ایک مرد اپنی عورت کی پوری کرتا ہے تو وہ عورت کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کو سوچ ہی نہیں سکتی ہے. اب یہاں پر مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو روک کر رکھو. دیکھیے اگر آیتوں پہ آج کا مسلمان عمل کرنے لگے تو کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، کتنے لوگ ہیں غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے اگر آیتوں پر عمل کرنے لگے تو. لیکن حال کیا ہے کہ ذرا سا اگر کوئی کسی نے اپنے بہن کو اگر کچھ کرتے دیکھ لیا یا بیوی کو یا پھر بیٹی کو، تو یعنی یہ دیکھیے آپ کہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بات قتل تک پہنچ جاتی ہے. کتنے کیسز ہم اپنی زندگی میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اس طریقے کے کیسز کہ بات جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک وجہ سے گھر کی بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، اس کی قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لیکن اللہ کا انصاف ایسا نہیں ہے، دین اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کہا گیا، تم اپنے گھر میں ان کو روک کر رکھو جب تک ان کی موت نہیں آ جاتی. نمبر 1 آپشن. نمبر 2 آپشن، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیں. کوئی راستہ نکال دیں یعنی اس کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے لگے. اب میں آپ سے پوچھتی ہوں ایک بات کہ کیوں یہاں پہ گھر پہ روک کر رکھنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ بتائیے کیوں کہا گیا ہے کہ ان کو گھر میں ہی روکے رکھو جب تک ان کو موت نہیں آتی؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بتائیے. ہلو، بتائیے کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ اتنی عورت کوئی اگر بے حیائی کر رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے شوہر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ان کو روک کر رکھے. آپ لوگ کو کوئی جواب نہیں سوچ رہے، حالانکہ تاکہ سوال میں جواب چھپا ہوا ہے. بدنامی جی ہاں اس کو بولو رہا. وہ مرض کی طرف اس لیے اٹریکٹ ہو رہے کہ قانون پہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اس پہ توجہ نہیں دے رہا. سوری. تم اس پہ توجہ دو، اس کو کوشش، مرد کو چاہیے کہ ہاں عورت پہ توجہ دے، اس کو اپنی محبت دے ہاں تو وہ دوسری کو اٹریکٹ نہیں ہوئے. نہیں وہ تو چلو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر ایک شوہر اپنے بیوی کی ساری ڈیزائر پوری کرتا ہے تو وہ بیوی کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف اتنا اٹریکٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں لیکن میرا سوال آپ نے دھیان دینے سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے گھر ہیں کہ ان کو گھر میں روک کے رکھو گھر جب تک ان کو موت نہیں آ جاتی. گھر میں ہے نا نگرانی میں رہیں گی عورتیں، اوکے. اور تاکہ بدنامی سے بچ سکے، سے بدنامی سے چلیے بچ جائیں گی. یہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا جواب بھی صحیح ہے کہ بدنامی سے بچ جائے. جو اصل میں سب سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر وہ جیسے کہ ایک جگہ ہوگی، گھر کی نگرانی میں ہوگی اور باہر، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ باہر جا کے اور بے حیائی مچائے اور بے حیائی پھیلائے اور گھروں کو برباد کرے. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں مطلب تم ان کو چھوڑ مت دو. اگر دیکھیں شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو مسئلے کا حل تھوڑی ہے کوئی، وہ اپنی بے حیائی سے رکے گی کیا؟ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی جا کے بہت زیادہ بے حیائی کر سکتی ہے وہ. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے گھر میں جو ہے وہ روک کر رکھو. چلیے آیت نمبر 15 الحمدللہ. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ایک دفعہ ایسا ہوا بالکل اسی آیت پر لاسٹ ٹائم جو میرا بیچ چل رہا تھا، تو ایک لڑکی انمیرڈ تھی، کالج اسٹوڈنٹ تھی. یہ کیا باجی ایسا اس میں بولا جا رہا ہے عورت کو ایک کو سزا ایسا ویسا. تو میں نے کہا ذرا صبر تو رکھو، آگے آیتیں آ رہی ہے نا، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے گا کوشچن یہ اتنا ظلم عورت پر کیوں. تو دیکھیے آیت نمبر 16 پڑھیے تو شاید آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے آپ کو مل جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا بتا رہے ہیں؟ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور جو اور دو شخص جو اگر
یعنی یہ دیکھیے کہ اگر دو لوگ اگر سمجھو کہ کچھ بے حیائی کا انتخاب کر رہے ہیں، دو لوگ اگر کوئی بے حیائی کر رہے ہیں منکم تم میں سے، فآذوہما، پھر سزا دو ان دونوں کو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، پھر کیا کرو؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں کو نظر انداز کرو، ان کو لیٹ گو کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے جو ہے اعراض کرو، اور بے شک اللہ ہے کیسا توبہ قبول کرتا اور رحم کرتا. ابھی دیکھیے کہ وَاللَّذَانِ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو لوگوں کی بات آئی ہے. اب دو لوگ دیکھیے کہ مرد عورت بھی ہو سکتے ہیں، مرد مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت عورت بھی ہو سکتی ہے. آج جس طریقے کی بے حیائی سماج میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بہت کم لوگ ہیں اللہ کے حکم سے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی برائیوں سے بچا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اکیلی عورت اگر جو ہے وہ بے حیائی کا انتخاب کرتی ہے اور وہ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. اور پھر سوال آتا ہے نا، لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ آدمیوں کو فری چھوڑ دیا ہے، دین اسلام میں مردوں کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہے. نہیں ہے سزا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر دو لوگ، چاہے وہ عورت عورت ہو، مرد مرد ہو اور عورت مرد ہو، اگر وہ دونوں بھی اگر کچھ یعنی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ان دونوں کو سزا دو. ہاں لیکن اگر وہ سدھر جاتے، اصلاح کرتے، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ایسا مت کرو اب کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، تو نے یہ کری، تو نے یہ کری، ہاں پتہ تو نے کیا کیا کری. یعنی اس طریقے کی باتیں کر کر کے انسان جو ہے وہ سامنے والے کے لیے راستہ نہیں چھوڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر سکے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اب ان کے پیچھے مت پڑو، نظر انداز کرو ان دونوں کو. اور یہ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرتا، رحم کرتا ہے. اور ایک کہیں بھی بہت کامن سی بات شاید آپ نے بھی بہت سنی ہوگی، اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے. رائٹ؟ یعنی ایسی باتیں جو ہے وہ بہت عام ہے ہمارے سماج میں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری صفت کو مت بھولو کہ توبہ میں قبول کرتا ہوں اور رحم بھی میں کرتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بندہ اگر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور ان کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ ان کا جینا محال کر دے. لیکن اکثریت یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جینا محال کر دیتے ہیں. اب دیکھیے بات توبہ کی آئی ہے. بات جب توبہ کی آئی ہے تو آگے جو ہے وہ کچھ 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کس کی نہیں کرتے ہیں، اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں ہیں. تو دیکھیے در حقیقت انما التوبۃ، در حقیقت توبہ تو قبول ہوتی ہے، توبہ تو قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ جو عمل کر بیٹھے برے، یعنی برے عمل کر رہے ہیں، کچھ گناہ کے کام کر رہے ہیں. ہاں لیکن شرط کیا ہے؟ بجہالہ، یعنی جہالیت کے سبب، یعنی کہ یہ نادانی میں کر دیا، جاہلیت کی وجہ سے کر دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی میں ہو گیا، لا علمی میں ہو گیا، they don't have knowledge. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ گناہ کا کام کر لیتے ہیں، کسی برائی میں پڑ جاتے ہیں، ہاں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یتوبون من قریب، پھر پلٹ آتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں. وہ سب قریب مینس امیجیٹلی فوراً جو ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے حضور میں. یہ نہیں کہتے کہ جانے دو بعد میں توبہ کروں گا، اور ابھی تو میں نے چھوٹا سا ہی گناہ کیا ہے، ابھی کیا توبہ کروں، بڑا گناہ کروں گا تو توبہ کروں گا. نہیں، اس طریقے سے نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ امیجیٹلی توبہ کر لیتے میرے حضور میں، فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں ان پر. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ میرا توبہ کرتا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اور اللہ کی صفت کو بھی ذرا دھیان میں رکھو، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا جو ہے نالج پاور اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کس نیت سے جو ہے وہ توبہ کر رہے ہیں اور کس نیت سے نہیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ یعنی کہ اب دیکھیے کوئی انسان برے کام سے اچھے کام کی طرف آنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ٹون نہیں کرنا چاہیے تو رہنے دیتے رہا تو کچھ ہوگا نہیں، تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، جو ہے اگر کوئی کسی نے نادانی میں اگر کوئی گناہ کر لیا
پھر وہ میرے حضور میں توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا یہ تو تھی یہ بات۔ پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آیت نمبر 17 میں جو بات گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر دے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے بری ہے یا پاک ہے۔ نو ون انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتی ہوں، دعویٰ نہیں کر سکتی ہوں کہ میں گناہوں سے پاک ہوں یا میں خطاؤں سے پاک ہوں۔ یعنی پورے دن میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب آپ کو احساس ہو آن دا اسپاٹ آپ جو ہے اللہ کے حضور میں، ہاں آن دا اسپاٹ اللہ کے حضور میں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ توبہ کر لے اللہ کے حضور میں۔ اچھا پھر اس کے بعد اب ایسے لوگ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو عمل کرتے رہتے ہیں برے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مانتے ہی نہیں اس چیز کو کہ ہم کچھ برا کام کر رہے ہیں یا ہم کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم کچھ خطا کر رہے ہیں اللہ کے حضور میں، بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے ان چیزوں کو اور برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے دیکھیے کہ ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اچھے اعمال کرے۔ جب وہ اچھے اچھے اعمال کرے گا، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے۔ اور دیکھیے کہ توبہ ہے، دعا ہے، یعنی ان چیزوں کی قبولیت کا کچھ لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بھائی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہے، تو انسان کو سب سے زیادہ جو میں بار بار یہ آپ کو یہ باتیں بہت زیادہ کوٹ کرتی ہوں کہ اپنے کھانے پینے پر بہت دھیان دیجیے۔ آپ اگر چاہتی ہیں آپ اللہ کی نظر میں اللہ کے حضور میں مقبول بن جائیں، قابل قبول بن جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ حلال کمائی اور حلال چیزیں کھائیے۔ پھر اس کا اثر، اس کا جادو آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے آپ کے کئی جو ہے سالوں کی، یا پھر آپ ایسا سوچتے ہو کہ میری فلاں دعا جو قبول نہیں ہے وہ، تو بہت زیادہ کیئرفل رہیے کھانے کا۔ انسان کے جسم میں کھانے کی چیزیں جاتی ہے، حلال چیز جائے گی، پاکیزہ چیزیں جائیں گی، حلال رزق جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا بھی قبول کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ اس کا تعلق، دعا کی قبولیت کا تعلق اسی ہے سے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی توبہ کی توفیق دیتے ہیں اس کو، پھر اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت، یعنی دیکھیے نمبر 1 تو یہ تھا کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ جو کچھ گناہ کرے اور امیڈیٹلی اللہ کے حضور میں معافی مانگ لے۔ کس کی توبہ قبول نہیں کرتے؟ جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک شخص جو موت کے وقت یہ کہتا ہے انی تبت الآن، اس کو موت آتی ہے اور وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی دعا قبول کرتے، یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو مرتے وقت نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری قبولیت کی تھی، دوسری کیٹیگری برے عمل اور توبہ نہیں قبول ہوتی، تیسری کیٹیگری کہ موت کے وقت جو توبہ یعنی کہ سکرات کے حالت میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ رہے میری روح قبض کرنے کو، اور امیڈیٹلی کہتا ہے کہ نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، جو بھی میں نے گناہ کی ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، تو ان لوگوں کی بھی توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 کون ہے؟ کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے؟ جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جن لوگوں کی توبہ میں نہیں قبول کرتا ہوں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ دعا کریے فوراً اللہ تعالیٰ اللہم لا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔